ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلائے، تو پھر کیا ہمیں زیبا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، عام لوگ نہیں اس کا احساس کرتے، نورانی فرشتے اللہ کے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے اس کے گھر سے ہٹ جاتے ہیں، جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں، تو اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جس گھر سے بھبوکے پھوٹ رہے ہوں بدبو کے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہو، باپ بھی، بیٹا بھی، گھر کے افراد بھی، گھر کے ملازم بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہو تو وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے، تو رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو پھر رزق ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی، افراد خانہ کے اندر جو ہے وہ باہمی محبت نہیں ہوگی، لڑائیاں، الجھاؤ، کیا کچھ ہوگا۔ اب ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، ہم نے سوچا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سوچا کسی نے جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ بعض کا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یہ مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑھو، کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو۔ کون اٹھ کے روز 40 مرتبہ یہ پڑھے؟ تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ تعویذ دے دو، ہم غلے میں رکھ دیں، تعویذ دے دو، ہم بازو پہ باندھ لیں۔ تو بس یہ آسان حل چاہتے ہیں، کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جب کوئی اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ میاں تیرے گھر کی نحوست، تیرے گھر کے اندر جو بے برکتی، باہمی الجھاؤ، افراد کا ایک دوسرے سے دور رہنا، یہ جادو کی وجہ سے نہیں، بندش کی وجہ سے نہیں، ٹونے کی وجہ سے نہیں، تعویذات کی وجہ سے نہیں، تمہارے منہ سے پھوٹتے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ تو آج کے بعد جھوٹ ترک کر دو تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر سوکھا کام یہی نا، عاملوں کے پاس جاؤ، تو میلے لگے ہوں ان کے پاس، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں اس نے بات بتا دی ہے، اور ہر عامل کہتا ہے بس ایک آپ کے خاندان میں خاتون ہے، اس کا چھوٹا سا قد ہے، رنگ اس کا تھوڑا سانولا ہے، تو اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو خاندان کے اندر ایک عورت تو ایسی ہوتی ہے، تو فوراً ذہن کلک کر جاتا ہے، اچھا ہاں اس عورت نے، خواہ کی نفرت بھی پیدا ہو گئی اور بیماری کا حل بھی نہیں ہوگا۔ وہ عامل نے کہا کہ یہ تعویذ وزن کے نیچے رکھ دیں، یہ دانتوں میں چبائیں، یہ ہوا میں لہرا دیں، یہ کریں، وہ کچھ کرنے سے اس کو ایک نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فرق پڑ گیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر 4 دن کے بعد وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا، بیماری وہ تھی نہیں، تشخیص صحیح نہیں ہوئی۔ تشخیص کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر جھوٹ 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 جھوٹ، دکان پہ جھوٹ، فیکٹری میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ۔ اب جھوٹ کا جب کاروبار ہوگا تو برکت قریب نہیں آ سکتی، سکون طمانیت کا سوچیں بھی نہ۔ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سچائی۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کر دو، تم سچ بولنا شروع کر دو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی اچھے کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم سچ بولو، تمہارے عمل بھی ٹھیک۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا کہ مجھے چوری کی لت بھی ہے، بدکاری کی اور جھوٹ کی بھی، اور میں یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حکمت والے نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دے، یہ تو وعدہ کرتے، اس نے کہا یہ میرا وعدہ رہا۔ اب جب وہ واپس گیا، چوری کے لیے جی چاہا، چلنے لگا تو خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو یہ تو طے ہے کہ میں حضور سے جھوٹ نہیں بولنا، تو اب کیسے بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ ترک کر دیا۔ پھر خیال آیا اور جو طبیعت کے اندر بدی کا ایک چسکا تھا اس کی طرف لپکنے لگا، قدم اٹھے ہی تھے تو خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو کیسے آنکھیں ملاؤں گا، کیسے کہوں گا حضور میں نے یہ بدکاری کی ہے۔ واپس پلٹ آیا، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے باقی برائیاں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تم سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت اپنا لو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل ستھرے کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سچ بولنا شروع کر دو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ علم نافع،
نفع دینے والا علم، وہ علم جو ہمارے لیے منفعت بخش ہے، اور وہ ہمارے ہنر ہیں، جو بھی ہم ہنر سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ یہ حساب کا علم ہے جس سے ہم حساب کتاب کرتے ہیں، یہ لینگویج ہے جس سے ہم اپنے معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ پاتے ہیں۔ علم طب ہے، یہ علم نافع ہے، اور سب سے بڑا علم نافع علم دین ہے، جس سے ہمارے معاد کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو بعض کا ہم ایسے علوم سیکھتے ہیں کہ جو ہماری دنیاوی اور اخروی منفعت کے لیے جو ہیں وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح کچھ لوگ موسیقی سیکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کلاسز بیرون ممالک میں تو لگتی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نفع بخش علم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک صاحب تھے کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جتنے یہ کرکٹ میچ ہوئے ہیں اس میں کس کرکٹر نے کتنے سکور کیے ہیں اور کس نے کتنے چھکے اور کس نے کتنے چوکے لگائے ہیں، تو وہ ان کو ازبر تھے، اور وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ اس سے سوال کرتے تھے اور وہ بتاتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ فلاں نے انڈیا کے کرکٹر نے، ویسٹ انڈیز کے کرکٹر نے، آسٹریلین جو ہے وہ کھلاڑی ہیں اور پاکستانی کھلاڑی، انہوں نے کس میچ میں کتنے جو ہے وہ سکور کیے ہیں، کتنے آؤٹ کیے ہیں، تو یہ باقاعدہ اس کے پاس ایک علم تھا۔ تو یہ علم نافع نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو علم نافع جس کے بغیر جو ضروری فقہی ضروریات دین کے علم ہیں، یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر۔ یعنی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے جو شرعی ضابطے ان کو سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا غلطی کرتا ہے تو وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی، تو گنہگار ہوگا۔ جس طرح کسی بندے کو ٹریفک کے قوانین کا پتہ نہیں ہے اور وہ رانگ چلا جاتا ہے اور گاڑی کسی میں مار دیتا ہے، تو بعد میں وہ کہے کہ جناب مجھے اس ضابطے کا پتہ نہیں تھا، یہ ون وے ہے، تو اس لیے ایسا ہو گیا، تو کیا اس کا چلان نہیں کٹے گا؟ اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اس کے اس عذر کو قبول کر لیا جائے گا کہ اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا، اس کے اس عذر کو مانا نہیں جائے گا؟ تو جہالت عذر نہیں ہے، ہمیں ضروریات دین سیکھنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے۔ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے علوم، اسی طرح نماز ہے تو نماز کے علوم ہمیں سیکھنے چاہیے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سجدہ سہو کہاں واجب ہوتا ہے کہاں نہیں واجب ہوتا ہے، نواقض وضو کیا ہیں، اسی طرح نواقض صلاۃ کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے احکام کے ہیں، ضروری احکام، ظاہر تفصیلی احکام کے لیے تو ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہ تو محلے میں ایک عالم دین ہے تو یہ تفصیلی علوم سیکھنا فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بندہ سیکھ گیا پورے محلے میں جو تب سب کی رہنمائی کر سکتا ہے تو فرض پورا ہو گیا۔ یا محلے میں کوئی بندہ نہیں سیکھ پایا، آپ مسجد میں یا اپنی سوسائٹی میں کوئی ایک بندہ ایسا لے آتے ہیں جس سے آپ یہ رہنمائی لیتے ہیں تو پھر بھی فرض علی الکفایہ پورا ہو گیا۔ لیکن جو ضروریات دین کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمات کفریہ کیا ہیں، کیا بولیں گے تو کہیں کفر نہ ہو جائے، تو یہ ضروری چیزیں ہمارے اوپر سیکھنی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ علم نافع ہے۔ اس طرح ہنر ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ملک کے کچھ قوانین کو، آپ سڑک پہ نکلتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کے قوانین آنے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی جو قوانین ہیں، ضوابط ہیں، جو علم نافع کے نفع بخش علم ہے، تو یہ حسنات دنیا سے ہیں، تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب۔ دروشی پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دروشی پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، خطبے میں درود ہے، نکاح کے خطبے میں درود ہے، عیدین کے خطبے میں درود ہے، اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے، اس کا جو خطبہ ہے پہلے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیا جائے۔ حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو،
نجی مجلس ہو، گھریلو میٹنگ ہو، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں۔ بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، درمیان میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی۔ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، وہاں انوار اترنا شروع ہوگے، جہاں درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ، ان کو درود کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، عفت اور پاک دامنی آتی ہے، طبیعتوں میں لطافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، فرما برداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سختی جو ہے، اکڑ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوش بختی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الملک وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ۔ وہ بادشاہ کی تشریح ملک کی وہ کی ہے کہ جس کے حکم پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جو وہ کہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است، ملوکیت اس لیے حرام کہی گئی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے جو میں کروں وہ کافی ہے۔ کسی کو بندوں کا خدا نہیں بنایا اللہ نے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ ملک ہے۔ خلیفہ ہو سکتا ہے اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کی تشریح کرنے کے لیے۔ القدوس وہ قدوس ہے، اللہ اکبر، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ یہ قدوس کا مفہوم ہے۔ تنزیہ عن کل سوء، ہر برائی سے، ہر سوء سے، ہر امکانی چیز سے بھی کہ جس کے بارے میں نقص کہا جا سکے، اللہ اس سے پاک ہے۔ السلام اور وہ سلامتی والا ہے، سلامتی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ المومن اور وہ امان والا ہے، امن دینے والا ہے۔ المہیمن وہ مہیمن ہے۔ اس مہیمن کا ترجمہ کیا گیا نگہبان، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ مہیمن اللہ کے اسماء میں سے ایسا اسم ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے اسماء میں سے خاص اسم مہیمن، نگہبان، لوگوں کو سنبھالے ہوئے۔ العزیز عزت والا، الجبار زبردست، المتکبر غرور اور تکبر بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی فیما یروی عن ربہ، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو حضور اپنے رب سے روایت کریں۔ تو فرمایا اللہ کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اللہ اکبر، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ کوئی اور آپشن لے لیں لوگ، اللہ کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، وہی الہ برحق ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں مانتا۔ کسی نے مٹی کے مادو کو خدا سمجھ لیا، مان لیا، کسی نے پتھر کی مورتی کو خدا کہہ لیا، کسی نے درخت کو خدا مان لیا، کس نے جلتی آگ کو خدا کہا۔ خدا ماننے والوں نے تو کمال کر دی۔ یہ کیچوا جس سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں، کانٹے کے ساتھ لگائی جاتی، یہ بھی کسی مخلوق کا خدا رہا ہے، اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا۔ سانپوں کو دیوتا اور خدا لوگوں نے تسلیم کی۔ تو یہ لوگوں کے آپشن ہیں جو انہوں نے از خود گھڑے۔ لیکن ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھو کہ اللہ کون ہے؟ جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو السلام ہے، جو المومن ہے، جو المہیمن ہے، جو عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں صفتیں بیان کرنے کے بعد کا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور آپشن از خود لیتا بھی ہے، کوئی سانپ کو لیتا ہے، یا کوئی بچھو کو لے لیتا ہے، یا کوئی کیچوے کو لے لیتا ہے، یا پتھر کی مورتی کو لے لیتا ہے، اللہ فرماتا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ خوبیاں جو رب کی ہیں، یہ خوبیاں کسی میں ہو سکتی ہیں جو خالق کی خوبیاں ہیں؟ مٹی کا بنا ہوا مادو کیا ان خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے؟ پتھر کی مورتی اور لکڑی کا وسن اور مختلف اشجار اور درخت اور جلتی آگ اور بہتے پانی، کیا یہ بدل ہو سکتے ہیں اور ان خوبیوں کے حامل ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، الہ حقیقی تو وہ ہے جو ان خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کی اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ واللہ الخالق، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے کہ
جو چیزوں کو بنانے والا ہو اور ان کا اندازہ مقرر کرنے والا ہو، الباری اور پھر ان کو ظہور پذیر کرنے والا ہو، ان کو جو ہے وہ منصہ شہود پہ لانے والا ہو، وہ باری ہے، پیدا کرنے والا، المصور پھر اس کو صورت دینے والا، یہ اس کی شان ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے اور الباری بھی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے مبارک نام ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی تسبیح بولتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے، اسم اعظم کون سا ہے، تو جواب آیا علیک بآخر سورۃ الحشر، اگر تم اسم اعظم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اسم اعظم انہی اسماء میں سے۔ پھر پوچھا گیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہی جواب آیا کہ اسم اعظم تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی یہ آخری، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں آخری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پڑھ لیتا ہے، وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے تو وہ فجر تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو شہیدوں کے زمرے میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الحشر ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو ان شانوں کا مالک ہے، اور تم اس مالک سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان تو اپنے مالک کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اللہ کے فیض و برکات سے متمتع نہیں ہو پاتے، اور کفار سراسر انکار کر کے جہنم کے حقدار بنتے ہیں۔